السلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز خواتین اسلام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. میں سب سے پہلے تمام خواتین اسلام کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں. اہلا و سہلا مرحبا بکم. اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں. آئیے سب سے پہلے آج ہم جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری مساجد میں ہے، کیا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا؟ کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں یا جس چیز کو تفصیلاً جاننے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہم سے سوال کر بیٹھے کہ کیا یہ وہی قرآن ہے جس کو آپ مانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی قرآن ہے. لیکن جب اس طرح کے اور سوالات آتے ہیں تو ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، اور اس قرآن کو لے کر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہم گھبرا جاتے ہیں. تو پہلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کیا یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا؟ تو اس سوال کو لے کر آگے بڑھیں تو جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں جنہوں نے زندگی گزاری، اسے صحابی کہتے ہیں. ان صحابہ میں سے کاتبین وحی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کو لکھنے والے، وہ حکم جو اللہ کے جانب سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے اور وہ صحابہ جنہیں کاتبین وحی، لکھنے والے صحابہ جسے کہتے ہیں، وہ قرآن کو لکھا کرتے ہیں.
اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن لکھنا شروع ہو چکا تھا. اس کی تقریباً تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہم پہنچتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام دوسرے ممالک میں پھیلا، وہاں پر قرآن کی ضرورت میسر آنے لگی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 نسخے 10 کاپیز قرآن کے بنائے، اور اس سے پہلے یہ قرآن الگ الگ طریقے سے صحابہ کے پاس موجود تھا. پہلے ایک کاپی بنائی گئی، ایک شکل میں لایا گیا، پھر اس کے بعد اس کے 10 کاپی بنائے گئے، پھر دوسرے ممالک میں اس کو روانہ کیا گیا. آج بھی اس روئے زمین پر استنبول کی لائبریری میں وہ قرآن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا موجود ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ہمارے پاس رکھی ہے کہ وہ استنبول کے لائبریری میں جا کر اس دور کا قرآن اور آج کا جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں مساجد میں مکاتب میں مدارس میں ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا ہے. تو پہلے سوال کا جواب ہم کو یہ ملا. کافی اس کی تفصیلات ہیں، تاریخ ہے، مختصراً طور پر کہ الحمدللہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ صحابہ کے دور میں تھا. قرآن نے خود اس بات کی دلیل دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات خود کہی، خود بتائی کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہو. یہاں تک بات آتی ہے کہ اس کا ایک حرف، ایک نقطہ، ایک اعراب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچ پایا ہے، اتنا یہ محفوظ ہے. کسی بھی چیز کے محفوظ رکھنے کے لیے جو 3 اہم ذرائع ہیں، جو 3 اہم طریقے ہیں، جو 3 طریقے سے کسی بھی چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ان 3 چیزوں کو اسلام نے اپنایا ہے. پہلی چیز، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک نصاب میں، سلیبس میں شامل ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد ایک وقت کے بعد اس کا ایگزام ہوتا ہے اور وہ اپنے ذہن سے نکل جاتی ہے. لیکن جو کتاب سینے میں محفوظ ہو جائے، جس کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیا جائے، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو یہ سینہ بسینہ قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہے. اگر کتابی شکل میں قرآن کو نقصان پہنچایا بھی جائے تو دنیا میں ہزاروں کروڑوں حفاظ ایسے ہیں جو قرآن کو دوبارہ اثر نو لکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر صرف سینوں میں رکھا جائے تو ممکن ہے کہ ان کا قتل ہو جائے، یا انہیں دنیا سے ہٹا دیا جائے، یا انہیں مار دیا جائے، تو بھی قرآن ضائع ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جو طریقہ اپنانے کا حکم دیا وہ تحریری شکل ہے. تحریری شکل کے اندر قرآن محفوظ کیا گیا. دوسرا جو طریقہ سینوں میں رکھا گیا. اگر ایک دونوں پر بھی آپ اسٹڈی کریں گے، سینوں کی رہنے والی چیز انسان کی ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور تحریری شکل میں رہنے والی چیز جو ریٹن پارٹ ہوتا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ضائع ہو جاتی ہے. لیکن تیسرا جو طریقہ اس کی حفاظت کا اپنایا گیا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. جو چیز تھیوری نہ ہو، پریکٹیکل ہو جائے، جو چیز عملی جامہ پہنایا جائے، اس کو عملی زندگی میں اپنا لیا جائے تو وہ ضائع ہونے کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا، جو اس آیت کے ضمن مفسرین نے لکھا کہ سینوں کے ذریعے سے، کتابی شکل کے ذریعے سے، اور عملی زندگی کے ذریعے سے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. تو یقین ہے کہ جو شک ہمارے پاس آ سکتا تھا ہم نے مکمل طور پر اس کو ختم کیا. یہ یقین ہو گیا کہ الحمدللہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ من نوعاً محفوظ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ دوسری چیز پر ہم چلتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہونے کے بعد یہ قرآن کو نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا یا کس طرح یہ نازل ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے، اگر کوئی بہن ماں اگر اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ بک اپنے ساتھ میں رکھ کے پین یا پینسل سے ذریعے آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اس نکات کو، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کتنی ہے؟ تو سوال کا جواب آسان ہے، تقریباً معصوم بچوں کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 63 ایئر، 60 پہ 3 سال، 63 سال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمر رہی ہے۔ اس عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، 40 ایئرز تک مکہ میں رہے، اس بات کا بھی ہم کو علم ہے۔ اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ آئے۔ مدینہ میں آ کر آپ نے 13 سالہ زندگی گزاری۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو 40 سال اور 13 سال، اس طرح اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے۔ نبوت سے پہلے یعنی آپ نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال مکہ کے اندر رہے، اس کے بعد 10 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ 40 سال اور یہ 10 سال آپ کاؤنٹ کریں، جمع کریں تو 50 سال، اور 13 سال مدینہ کے اندر، یہ 63 ایئرز آپ کی زندگی ہے۔ تو قرآن جو نازل ہونے کا عمر ہے یا سال ہے وہ 40 سال سے شمار کرتے ہیں، تو 23 سال کی عمر میں یعنی 23 سال کی مدت میں پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ جو قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو آسمانی دنیا سے، لوح محفوظ سے دنیاوی زندگی یعنی زمین پر آنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا ہے، جس میں 10 سال مکہ کے ہیں اور 13 سال مدینہ کے۔ تو کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ یہ اتنی آسان کتاب، اتنی چھوٹی سی کتاب ایک وقت میں اتار دی جاتی، اتنا عرصہ کیوں لگا؟ تو یہ اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وقتاً فوقتاً، وقت کے ضرورت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کا نزول کیا اور اس پر عمل کیا گیا، پھر اس کو محفوظ کیا گیا، پھر اس کو سینوں میں لایا گیا۔ یہ طریقہ کار قرآن کا رہا ہے۔ تو 23 سال اس کو لگے ہیں جو مکمل ہونے میں۔ سورۃ القدر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے اس بات کو سنا بھی ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور یہاں جب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو 23 سال لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن رات میں نازل کر دی اور لیلۃ القدر کے اندر نازل کر دی، اور یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ 23 سال۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ لوح محفوظ سے، آسمانی دنیا سے لوح محفوظ ایک جگہ ہے، وہاں پر لیلۃ القدر کے اندر مکمل قرآن کو اتارا گیا، وہاں سے دنیاوی زندگی میں یعنی زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو 23 سال میں وقتاً فوقتاً، وقت کے ضرورت کے حساب سے اتارا گیا۔ اس طرح انزال اور تنزیل کا لفظ آتا ہے، تو انزلنا کا معنی بیک وقت، ایک کے ساتھ پورا اتار دینا، تنزیل کا معنی ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، وقت کے ساتھ ساتھ اتار دینا۔ تو پہلا سوال تھا کہ قرآن کیسے محفوظ ہے، آپ کو بات معلوم ہے۔ دوسرا سوال ہے کتنے سال قرآن کو اترنے میں لگے، تو 23 سال کا یہ عرصہ رہا ہے۔ اگر قرآن کو آپ پڑھیں گے، اس کا انڈیکس نکالیں گے، فہرست نکالیں گے، تو 2 طرح کی آپ کو صورتیں نظر آئیں گی، جس کو ہم پہلی شکل میں کہتے ہیں کہ مکی صورتیں، اور دوسری چیز آپ کو ملے گی مدنی صورتیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں؟ یہی مطلب یہ ہے کہ جو 40 سال سے لے کر 50 سال تک، 10 سال کا جو عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہا، اس وقت جتنا قرآن نازل ہوا، جتنا قرآن کا نزول ہوا، وہ سب مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو مکی صورت ہم کہتے ہیں۔
مکہ کے ارد گرد قریب و جوار میں آس پاس میں مکہ میں جو قرآن کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ان صورتوں کو ان آیتوں کو ہم مکی صورتیں مکی آیتیں کہتے ہیں. اور جو 13 سال مدینہ میں آپ نے زندگی گزاری اس درمیان مدینہ کے اندر جو صورتوں کا نزول ہوا جن آیتوں کا نزول ہوا ان صورتوں کو ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں. آگے انشاءاللہ دروس میں آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کا پس منظر، مکی صورتوں کو مکی صورتیں کیوں کہا گیا، کیا وجوہات ہے، اس میں کیا چیزیں ملتی ہے، مدنی صورتوں کو مدنی کیوں پھر نام دیا گیا جبکہ قرآن ایک ہے. تو اس کی وجوہات ہے، اس کی ریزنز ہے کہ کیوں اس کو ہم مکی کہتے ہیں، کیوں مدنی کہتے ہیں. عام طور پر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو نالج کے لیے ضروری ہے کہ مکی صورتوں کا مطلب کیا ہے. یہ مکہ کے اندر جو قرآن نازل ہوا وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینہ کے اندر نازل ہوا وہ مدینی صورتیں. اس طرح 114 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ میں کچھ اسکرین آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آتی ہے. اس سے پہلے کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل ہی ہماری منتظمین جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. کوشش کی جائے گی کہ قرآن کی تفسیر مکمل نہ ہوتے ہوئے صورتوں کا خلاصہ، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا چیزیں ہیں جو اہم ہے، موٹی موٹی ہے، ہر بندے کو، ہر بندی کو نالج ہونا ضروری ہے، تو وہ چیزوں پر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے مختصراً. اسی طرح سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں جس کا علم ہونا بے حد ضروری ہے. سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان کے نام کیوں آئے، کیا پس منظر تھا، کیوں اللہ نے اتارا، اس سے ہمارے لیے کیا احکامات ہے، کیا چیزیں اس کے اندر کرنے کی اور کیا چیزیں کرنے کی نہیں ہیں. کوشش یہ کی جائے گی کہ پورے قرآن سے جب کبھی سورہ کا نام لیا جائے اس کے بعد وہ سورہ جیسے بھی آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں اس کا پس منظر آئے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ آئے کہ ایک سورہ اس لیے نازل ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر یہ احکامات ہے. اس طرح کا انشاءاللہ پلان ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتے ہوئے وہی کس طرح آیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں.